انتقام قتل سیدہ، انتقام قتل فاطمہ، انتقام قتل سیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک و ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی نے ایام عزائے فاطمہ کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک خصوصی پروگرام ہائے مظلومہ ہائے سیدہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ اس پروگرام میں آپ نوحہ سلام، مرثیہ مجالس اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت، کردار، ان کے معجزات، شہادت کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر محو ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر۔ قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود، قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان ملک پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام خطابت کے حوالے سے بڑا معتبر ہے، خطیب ملت جعفریہ، بے شمار کتابوں کے خالق، مفسر قرآن، عالی جناب علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج علی، الحمدللہ، خوش رہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ خدا اپنا سلامت رکھے۔ قبلہ، ہم جب تاریخ کے اوراق پر نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے بی بی فاطمہ زہرا نے تکلیفیں، پریشانیاں اور دکھ دیکھے، جبکہ آپ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی تھیں اور بہت چہیتی بیٹی تھیں، اور خدا سے آپ نے ان کو مانگا بھی تھا۔ تو کیا وجہ تھی کہ آپ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے؟ آپ ان کی بچپن کی حالات زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا واضح اعلان ہے کہ اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر رجس کو دور رکھے گا اور آپ کو ایسا طیب و طاہر قرار دے گا جو طہارت کی کا حق ادا ہو جائے۔ خاتون محشر انسیہ ہورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق سن 5 بعثت میں ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم کے اعلان رسالت کے 5ویں سال آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ آپ سے پہلے کئی بیٹے اللہ نے آپ کو دیے، حضور اکرم کو دیے۔ سب سے پہلے تو جناب قاسم ہیں، جن کی مناسبت سے ہم لوگ ابو القاسم پڑھتے ہیں۔ جی، پھر طیب ہیں، طاہر ہیں، ایک نام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹے دنیا میں آتے رہے اور کمسری میں دنیا سے رخصت ہوتے رہے، تو کفار مشرکین نے تانا دینا شروع کیا کہ یہ تو ان کی تو کوئی اولاد تو ہے نہیں اور بیٹے تو ہیں نہیں جو ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، یہ چلے جائیں گے، ان کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو خود جناب سیدہ کے القاب میں لقب کوثر ہے، اور دوسرے کہ آپ کی کثرت نسل، کثیر نسل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو تانا دیا تھا کہ صاحب اولاد نہیں ہیں، ان کی کسی کی نسل دنیا میں برقرار نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادی کون ہے ان کے ذریعے سے اولاد ملی، وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور کم از کم فرمایا تھا نا کہ دنیا کے ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے چلتی ہے، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے چلے گی۔ تو دنیا کے کم از کم 70 ملکوں میں اس وقت جناب سیدہ کی اولاد موجود ہے۔
سب اولاد رسول کہے جاتے ہیں مگر سید کہلاتے ہیں اس لیے کہ سیدہ کی اولاد. سیدہ کی اولاد. تو جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ دنیا کے ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلے گی. یہ وہ بیٹی ہے کہ جو عرشی مخلوق ہے, بے شک فرش پر آئی ہیں پیکر بشری میں تاکہ بندگان خدا کے لیے خاص طور سے خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل بن سکے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر سبق حاصل کرو اور اپنے حیات کو ان کے اسوہ حسنہ پر ڈھالنے کی کوشش کرو. عرشی مخلوق ہیں اس لیے کہ مشہور قول کے مطابق سرکار دو عالم جب سفر معراج پر گئے, جس کا تذکرہ قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں, انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. قرآن نے کیسی احتیاط کی, کہا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا, یہ نہیں کہا کہ پیغام پاک ہے وہ بندہ جو گیا چلا گیا, یہ چلا گیا. اگر یہ کہتے کہ پاک ہے وہ عظیم ہے بندہ جو گیا تو لوگ پوچھ سکتے بھی کیسے گیا, لے جانے میں اور جانے میں فرق اس زمانے میں تو ایسے وسائل نہیں تھے. اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا کہ جس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آفتاب کو پیدا کیا, ماہتاب کو پیدا کیا, دریا پیدا کیے, سمندر پیدا کیے, پہاڑ پیدا کیے, کہکشائیں پیدا کیں, پورا نظام کائنات پیدا کیا, وہ اپنی قدرت کاملہ سے لے گیا جیسا چاہا اس نے لے گیا. البتہ لے جانے کے لیے مادی اگر دیکھا جائے تو چونکہ مہمان بہت عظیم ہے, بالکل, اور عظیم مہمان کے لیے اللہ نے اہتمام بھی عظیم کیا. سواری بھیجی براق کے شکل میں, سبحان اللہ, نمائندہ بھیجا جبریل کے شکل میں, سبحان اللہ. چنانچہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ایک منزل ایسی بھی آئی تھی کہ جہاں جبریل رک گئے پیغمبر آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے کہا جبریل تم یہاں رک گئے, کہا لو دنو تو انمنتن لہلا ترقتو, اگر یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھ کے کوشش کروں گا جل کر خاک پر جل جائیں گے. گویا اگرچہ ملائکہ کا سردار ہے, امانت دار وحی الہی ہے, تمام فرشتوں سے بلند مرتبہ ہے, بے شک, مگر اپنی منزل پہ پہچانتا ہے, سرکار دو عالم کے مرتبے بھی پہچانتا ہے. گویا ہم سب کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں ان خاطی انسانوں میں سے نہیں ہوں جو پیغمبر کے مرتبے کو سمجھے بغیر ان کے مسجد پر قدم رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو کہا کہ لو دنو تو میں اپنی منزل پہچان رہا ہوں مگر اس سے آگے بڑھوں گا جل کر خاک ہو جاؤں. چنانچہ پیغمبر جا رہے ہیں یہاں تک کہ قاب قوسین او ادنیٰ, عبد و معبود کے درمیان 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اس موقع پر اللہ نے اپنے حبیب سے بہت باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ جب مہمان کو بلایا ہے تو جب مہمان کو بہت عظیم ہو تو کچھ تحفے بھی دیتے ہیں. بے شک, بہت سارے تحفے دیے, ان میں ایک تحفہ خاتون محشر جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے جنت کا ایک پھل, ایک سیب حضور کو دیا جسے آپ نے نوش فرمایا اور پھر زمین پر تشریف لائے, اور یہی انعقاد قرار پایا جناب خدیجہ کے بطن میں, اور اس سیب کے ذریعے سے شہزادی اس دنیا میں تشریف لائے. تو یہ شہزادی کی غیر معمولی منزلت ہے. اسی لیے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب شہزادی پیغمبر کے پاس آتی تھی, پیغمبر ان کی پیشانی چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے. کسی خاتون نے کہا بھی ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے, آپ سونگھتے کیا ہے؟ فرمایا کہ میں جب پیشانی سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. ان کی حدیث ہے نا کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا تھا جنتی خوشبو سونگھنے کا تو میں فاطمہ کی پیشانی سونگتا تھا, کیونکہ یہ عرشی مخلوق ہے, یہ وہاں سے جنت کا تحفہ ہے جو پیغمبر سرکار دو عالم کو ملا. سبحان اللہ. تو یہ معروف قول کے مطابق سن 5 بعثت میں 20ویں جمادی الثانیہ سن 5 بعثت میں آپ تشریف لائی ہیں. یہ وہ دور ہے کہ جب مکے میں حضور کی مخالفت عروج پر تھی. 5 سال گزر چکے تھے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بتوں کو نہس تہس کیا جا رہا کہ یہ کچھ نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تمہاری حماقت ہے کہ جن بتوں کے سر جگاتے ہو. اس دور میں سرکار دو عالم کو اللہ نے یہ تحفہ عطا کیا جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں. سخت ترین دور ہے, ہر طرح مخالفتوں کا سامنا ہے. اتنی مخالفت مردوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے. جناب خدیجہ اگرچہ عالم عرب کی سب سے مالدار خاتون تھیں, اتنی مالدار خاتون کہ ان کا سامان تجارت 80 اونٹوں پر دنیا بھر میں جاتا تھا. 80 اونٹ پر سامان تجارت جاتا تھا, اور یہ ساری تجارت جتنا سامان تھا انہوں نے شادی کے بعد پیغمبر کے سپرد کر دیا. کہا کہ یہ اب تک جب تک میرا مال تھا, آج سے سب آپ کا مال. اسلام کے لیے نا, یہی اسلام کی
نشو و نما میں خرچ ہوا ہے. جو لوگ بے روزگار ہو جاتے تھے ان کو روزگار دلایا جاتا تھا, جو گھر سے بے گھر ہو جاتے تھے ان کو گھر دلایا جاتا تھا, جو پریشانی متعلق پریشانی دور کی جاتی تھی, بیواؤں کی کفالت ہوتی تھی, یتیموں کی سرپرستی ہوتی تھی, تنگ دست انسانوں کے تنگ دستی کو دور کیا جاتا تھا. یہ سب خدیجہ کی دولت ہے. مگر جب پیغمبر اسلام کی مخالفت مردوں نے شروع کی تو ان کے عورتوں نے بھی شروع کی. انہوں نے بھی سب نے بائیکاٹ کر دیا کہ جناب خدیجہ کے پاس کوئی نہیں آتا تھا. کہتے ہیں نا کہ جناب خدیجہ نے اپنے مال سے اور جناب ابو طالب نے اپنے آل سے اسلام کی خدمت کی. جی یہ بات بالکل واضح ہے, اسی لیے قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو کفالت میں نہیں دیا. کفالت ابو طالب کر رہے ہیں, اللہ کی کفالت ہم نے کی. اور جناب خدیجہ کے لیے کیا فرمایا, وجدک عائلا فاغنا, اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو اللہ آپ کو تونگر کر دیا. سبحان اللہ. تونگری ملی خدیجہ کے دولت سے, اللہ نے کہ یہ ہم نے کیا ہے. کفالت کے ابو طالب نے کہا کہ ہم نے کی. گویا خدیجہ کی دولت بھی اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اس نے کہا یہ میری دولت ہے. میری دولت. اور جناب ابو طالب کی کفالت بھی اتنی پسند آئی کہ کہا کہ میں کفالت کر رہا ہوں. تو اس طرح جناب خدیجہ ایک عالم عرب کی سب سے مالدار خاتون, مگر دین کا جب وقت آیا تو سب نے بائیکاٹ کر دیا. سب نے بائیکاٹ کر دیا. عورتیں ملنے نہیں آ رہی ہیں, جو جن کے آمد سے گھر بھرا رہتا تھا اب تنہا کی تنہائی کا شکار. مگر جناب سیدہ چونکہ ایک معجزاتی خاتون ہے, عرشی خاتون ہے. پیغمبر اسلام جب گھر میں آتے تھے تو خدیجہ تو اکیلی ہوتی تھی, مگر پیغمبر محسوس کرتے تھے کہ یہ کسی سے بات کر رہی ہیں. پوچھا خدیجہ گھر میں تو کوئی نہیں, تم بات کس سے کر رہی؟ فرمایا میرے شکم میں جو مولود ہے مجھ سے بات کرتا ہے. فرمایا کہ یہ بیٹا نہیں ہے, بیٹی ہے. بیٹی جو میرا دل جناب میرا دل بہلاتی ہے. چونکہ یعنی ماں کے شکم میں بھی جناب سیدہ محسوس کر رہی تھی کہ میری ماں تنہا ہے اور میں اس کو انس پہنچاؤں. تو اس لیے گفتگو کرتی تھی تاکہ میری ماں مانوس رہے. اور اس طریقے سے بچپن کا آغاز ہو رہا ہے. ادھر مصائب کی انتہا ہو رہی ہے. جب 2 سال کی تھی تو مصائب اس انتہا کو پہنچے کہ سارے کفار و قریش نے بائیکاٹ کر دیا خاندان بنی ہاشم کا کہ بھائی نہ ان سے نہ دھوبی ان کے کپڑے دھوئے گا, نہ ذمہ داری گھر صفائی کرے گا, نہ دکاندار ان سے کوئی چیز فروخت کرے گا, نہ کوئی ان سے کوئی چیز خریدے گا, تاکہ یہ لوگ فقر و فاقے سے مجبور ہو کر سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو, سرنڈر کر دیں اور یہ بات چھوڑ دیں, دین کی باتیں چھوڑ دیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول اعلان کر چکا تھا کہ چاہے میں مر جاؤں مگر یہ دین کا کام جاری رہے. تو یہ جب بائیکاٹ ہوا تو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ گھر پر حملہ کریں گے, رات کے وقت پیغمبر کو ختم کر دیں گے. تو جناب ابو طالب نے شاب ابو طالب کو پناہ گاہ قرار دیا, چونکہ ایک بڑی گھاٹی تھی جو آپ کے قبضے میں تھی, آپ کے اختیارات میں تھی. آپ خاندان کے وہ لوگ کے جو دین سے قریب ہو چکے تھے ان کو لے کر چلے گئے. وہاں میں نے جیسا قرض کیا مکمل بائیکاٹ تھا. دھوبی کپڑا نہیں دھو سکتا تھا, ذمہ دار صفائی نہیں کر سکتا تھا, باورچی کھانا نہیں پکا سکتا تھا, بازار کے لوگ اس سے کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتے تھے, ان کا سامان کوئی خرید نہیں سکتا تھا. چونکہ ایک کمپلیٹ بائیکاٹ. یہ 3 سال تک سلسلہ رہا ہے. یہ 3 سال تک سلسلہ رہا, جس میں ایسا سخت بھی وقت آتا تھا کہ جس میں یہ لوگ درخت کے پتے ابال کر کھاتے تھے. صرف ایک زمانہ تھا جس میں تھوڑا سا سامان پہنچ جاتا تھا, اور وہ تھا حج کا زمانہ. حج کے زمانے میں چونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے, باہر کے لوگ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھوں فروخت کر دیتے تھے, تو ان کے گھر میں تھوڑا سا غلہ پہنچ جاتا تھا. مگر ظاہر ہے کہ حج کا زمانہ کتنا ہے, ذی-قعدہ ذی-الحجہ, بس ان 2 مہینوں میں جتنا آ سکا بہت تھوڑی دیر میں خرچ ہو جاتا تھا. باقی سال بھر یہ لوگ فاقہ کرتے تھے. مگر اس فقر و فاقے میں بھی کسی کی زبان پر یہ شکوہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول ان کی باتیں مان لیجئے, آپ اپنا کام چھوڑ دیجئے. نہیں, بالکل جس طرح سے ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ خاندان رسالت کے بچے 3 دن بھوکے پیاسے ہیں, بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں, خواتین بھی بھوکی پیاسی ہیں, لڑکے بھی بھوکے پیاسے ہیں, تمام جوان بھی بھوکے پیاسے ہیں, مگر کسی ایک کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا کہ اے حسین اور مولا اب ان کی بات مان لیجئے, ہم سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے, ہم سے پیاس برداشت نہیں. اس خاندان کی خصوصیت یہ کہ اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے پر تیار ہے. تو جناب سیدہ نے جو کچھ برداشت کیا وہی ان کی نسل نے آگے چل کے برداشت کیا. تو جناب سیدہ بھی اس بھوک کو پیاس کو برداشت کر رہی ہیں دین خدا کی خاطر, مصائب کو برداشت کر رہی ہیں دین خدا کی خاطر. گھر میں فقر و فاقہ ہے, اللہ کی خاطر ہے, کوئی بات نہیں ہے, دین آگے بڑھے گا. پیغمبر اسلام اس دور اتنی مشکلات میں ہیں کہ
ہر طرف سے الغار ہے. مگر کیا کہنا سرکار ابو طالب کا، جو محافظ رسالت بھی ہیں، پیغمبر کے ہمیں محترم بھی ہیں، اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار. 3 سال شاب ابو طالب محصور رہے لوگ. جی اس میں جناب ابو طالب کا ایثار یہ تھا، قربانی یہ تھی، فداکاری یہ تھی کہ پیغمبر رات کو جس بستر پر سوتے تھے، جی جی آدھی رات کو جناب ابو طالب اس بستر سے اٹھاتے تھے، اپنے بستر پر سلا دیتے تھے، اور اپنے بستر کے قریب تلوار لے کر ساری رات کھڑے رہتے تھے کہ اگر کوئی دشمن کسی بھی طرح سے یہاں پہنچ جائے تو میں اس کا خاتمہ کر دوں. اور اپنے بستر پر اور پیغمبر کے بستر پر اپنے کسی بیٹے کو سلاتے تھے، تاکہ اگر دشمن شب خون مارے تو ابو طالب کا لال قربان ہو جائے، پیغمبر کی جان بچ جائے. جس نے اتنا ایثار کیا ہو، اتنی قربانی دی ہو، اس کی طرف دنیا کے بدبخت انسان جو ہیں وہ غلط باتیں پھیلائیں. یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے کہ جس نے 42 سال پیغمبر کی حفاظت کی، اس کے خلاف باتیں کی جائیں اور اس کے خلاف تحریریں کی جائیں، اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حرم مقدس کے اندر سرکار ابو طالب کی شان میں گستاخی کی جائے. یہ سب مجرمین ہیں، اور در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کی ظاہر رسانی کا سامان کر رہے ہیں. اور قرآن میں موجود ہے کہ جو لوگ بھی پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، ملائکہ مقربین کی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ، شامل ذکر خدا ہے فاطمہ، جس سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ، ایسی ایک مشکل کشاں ہے فاطمہ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی خالص عبادت اللہ کی طرف بھیجتا ہے، خداوند کریم اپنی خاص مسرتیں اس بندے کی طرف بھیجتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت میں خلوص پیدا کریں. مولا علی کا قول ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھا کرو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنی پڑے گی. میں قائم ٹی وی کی جانب سے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ. اور امید کرتا ہوں کہ علامہ صاحب ہمیں آگے بھی وقت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ہائے مظلومہ ہائے سیدہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے، یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یسرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو. اللہ حافظ.